جی سینیٹر رانا مقبول احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین، میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا. آپ نے موقع دیا جب سارے دوست یا جا چکے ہیں یا تھک چکے ہیں، 4 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں. آج جس حادثے کا ذکر ہو رہا ہے، جس ظلم کا ذکر ہو رہا ہے اور جس صفاقی کا ذکر ہو رہا ہے، وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے اور سارے مسلمانوں کے لیے، ملک کے لیے، پاکستانیوں کے لیے ایک چیلنج ہے اور اس چیلنج سے کیسے نپٹنا ہے. میری تجویز پہلے تو ہم انالیسس کر لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اسمبلی ہال میں، تو اس وقت کے DGISI پریزنٹیشن کر رہے تھے. انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ ہم TTP کے ساتھ صلح کر لیں تو اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے. بیک وقت جتنے پارلیمنٹیرین بیٹھے تھے وہاں، سبھی نے بیک زبان یہ کہا کہ خدا کے لیے یہ نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ انکریجبل ہیں. یہ آپ کا یہ قدم کامیاب نہیں ہوگا، بیک فائر کرے گا. بہرحال بااختیار لوگ تھے اس وقت. آرمی چیف بھی موجود تھے اور پرائم منسٹر اس وقت کے بھی، ان کا بھی یہی ویو تھا کہ ان سے صلح کرنی چاہیے. اس صلح کے نتیجے میں جو کہ پارلیمنٹ میں بات ہونے کے بعد بھی کر لی گئی، یہ ہوا لوگ تو آگے آباد ہوئے. اس میں جیٹ بلیک ٹیررسٹ جو ہیں، جنہوں نے درجنوں مرڈر کیے ہوئے تھے اور 3 دفعہ 5 دفعہ وہ سزائے موت ہو چکے تھے، اس کو پریزیڈنٹ سے ریلیز کروایا گیا یہ ریکمینڈ کر کے. تو ہم نے اپنے لیے گڑھا تو خود کھوتا ہے. یہ جو سارے کا سارا اب پریشانی ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا غلط فیصلہ کیا. تو اس فیصلے کو کیسے ریڈیم کیا جا سکتا ہے، ایک تو یہ ہے. دوسری ایک فیکٹ کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے پاکستان، ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے. اس کی جیوگرافیکل سچویشن اتنی اہم ہے کہ یہ گیٹ وے ہے، اور یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گوادر جو اسٹریٹجیکلی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ دنیا 2 حصے میں تقسیم ہو جاتی ہے اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی وار یا ایسی کوئی سچویشن ہو. یہ تو اس کا اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. ادروائز بھی جو اس کی لوکیشن ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور چونکہ یہ اسلامک اسٹیٹ ہے، اس لیے 3 ایجنسیز کی اس کے اوپر ہمیشہ نظریں ہوتی ہیں اور کانسپریسی بھی چلتی ہے اور کانسپریسی فیبریکیٹ بھی کی جاتی ہے. نمبر 1 اس میں موساد ہے، جس کو ہم ذکر بھی نہیں کرتے، غور بھی نہیں کرتے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہنود اور یہود کا جو الائنس ہے، اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. را کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے. ابھی پلوشا خان کہہ رہی تھیں کہ کیا کہا ان کے منسٹر نے کہ کیا ان کا پلان ہے. ہمیں اس سب چیزوں کا علم بھی ہونا چاہیے اور اس کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کے لیے یہ صدیوں کا معاملہ ہے. یہ ایک فنومنا ہے کلیش آف سویلائزیشنز کا. آپ نے ہندوستان کے اوپر 1200 سال حکومت کی، آپ نے بار بار کروسیڈ میں ان کو شکست دی. تو کیا یہ انڈیلیبل امپرنٹس جو انسانوں کے ذہنوں میں وہ بھول سکتے ہیں؟ میں چھوٹی سی ایک بات آپ کو بتاؤں گا کہ میں سن رہا تھا کہ کلنٹن وزٹڈ اسرائیل، پارلیمنٹ کو خطاب کر رہا تھا. اس نے کہا کہ آئی واز اے ینگ بوائے، جب میری والدہ جو ہے مجھے پیلسٹائن میں ایز پلگرم لے کے آئی تو میں قبرستان میں تھا. تو میری ماں مجھے انٹروڈیوس کر رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے، کون سے لوگ یہاں دفن ہیں. اور اس نے کہا کہ بل ریممبر یو ول ہیو ٹو ہیلپ دی سنز آف آئزک، ادروائز آئی ول نیور فارگیو یو. آپ کو یہ اسحاق علیہ السلام کے بچوں کی مدد کرنی پڑے گی، ورنہ میں کبھی نہیں بھولوں گا. تو یہ اس کے امپرنٹس ہیں انڈیلیبل آرمنٹ. تو یہ سب ہم مسلمانوں کو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، چاہے بازار ہمیں اوپر سے جتنی مرضی دوستی ہو جائے. تو اس کے لیے صاف دارہ جو ہمارا اپریٹس ہے، جس کی بات ذکر کیا جاتا ہے، اس کو بھی اپنے آپ کو گیلونائز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ریفائن کرنا چاہیے اور بہتر طریقے سے اس کو فائٹ بیک کرنے کی ضرورت ہے.
آپ نے یہ دیکھا لوکیشن اور سچویشن جس دن یہ واقعہ ہوا ہے. دی چائنیز وائس پریمیئر ہیڈ ٹو لینڈ ہے. سب کو پتا ہے کہ کتنا گرینڈ پروگرام تھا اور پروگرام پہلے سے پتہ تھا سب کو. اور جو جمعیت علماء اسلام کے دکھی لوگوں کا یہ پلان تھا وہ بھی ان کو پتہ تھا. اس لیے یہ باقاعدہ ایک پلانڈ ڈیزاسٹر موو تھی جو اس نے کی ہے. آپ کو یاد ہے جب چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا 2015 میں تو ملتے جلتے اگرچہ اس سے چھوٹے واقعات تھے لیکن وہ نہیں آ سکا تھا. اس لیے اس چیز کو ہمیں نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ابھی بات ہوئی کہ سی پیک جو آپ کر رہے ہیں تو سی پیک کو ہضم ہو جائے گا ان کو. اس کے لیے ہمیں اپنی جو ریجمنٹل کیپیبلٹی ہے اس کو بہت زیادہ بیف اپ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے, یکجا کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی کئی دوستوں نے کہا کہ جی یہ جو ہوا ہے انٹیلیجنس کا ایشو اور باقی ایشوز, پارلیمنٹری اوور سائٹ اور کیا ہوگا اگر پارلیمنٹ جو ہے. تشریف رکھیں سینیٹر صاحب. جی سینیٹر صاحب. تو یہ جو ہے چائنیز فنومنا اور سی پیک کا فنومنا یہ بڑا چپتا ہے, ان کی آنکھوں میں رڑکتا ہے. یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے خلاف وہ پلان کرتے رہیں. ان پلانز کو تھوارٹ کرنا اور اس کا مقابلہ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں ابھی پارلیمنٹری اوور سائٹ کی آپ سے عرض کر رہا تھا تو آپ ایک مہربانی کر کے کمیٹی بنائیں سینٹ کی, نیشنل اسمبلی تو نہیں ہوگی, اور باقاعدہ ریگولرلی جو کنسرنڈ آفیسرز ہیں, آفیشلز ہیں, سویلینز ہیں, ریجمنٹل فورسز کے ہیں, ان کو بلایا جائے, وہ آ کے بریف کریں اور اس کا فالو اپ کیا جائے تاکہ ان کو محسوس ہو کہ دے آر آنسریبل ٹو دا پارلیمنٹ. تو پارلیمنٹ کو اپنے لیول پہ اسرٹ کرنا چاہیے. یہ ہماری سیکرٹ ڈیوٹی ہے, یہ ہماری, میں سمجھتا ہوں دین دھرم کی یہ ڈیوٹی ہے پارلیمنٹ کی کہ یہ اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کریں. چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں. نیکٹا والوں کو بھی آپ بلائیں. نیکٹا ایک آرگنائزیشن ہے جس کو پوری طرح فعال نہیں کیا گیا, وہ اس کو موبلائز کریں, گیلوینائز کریں, وہ آپ کو شاید رزلٹس دے سکیں. اسی طرح جو فینس ہے, سنا ہے کہ بڑی مشکل سے وہ بنا تھا. بہت ساری جگہ سے فینس جو ہے بارڈر کی ٹوٹی ہوئی ہے. میں اس کی کیا بات کروں, یہاں تو موٹر وے کی جو تاریں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں. بھینسیں موٹر وے پہ آ جاتی ہیں, عورتیں موٹر وے پہ بیچاری آ جاتی ہیں, بچے آ جاتے ہیں. تو وہ بھی یہ جو ہے ورکس جو ہے فرنٹیئر ورکس کے پاس ہے اس کی مینٹیننس. تو ان کو بڑا ضروری ہے اور یہ ہمیں ریٹریٹ کرنا چاہیے اور پریس کرنا چاہیے. اور جو فینس کے بارے میں باقاعدہ ہمیں فیڈ بیک بھی لینا چاہیے اور اس کو فالو اپ بھی کرنا چاہیے. حیدری صاحب نے فرمایا مضبوط قرارداد, بڑی اچھی قرارداد ہمیں ضرور کرنی چاہیے مضبوط, لیکن قرارداد سے کام نہیں چلے گا. یو ہیو ٹو ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس, جیسے ابھی کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے, پریکٹیکل پروفیشنل اسٹیپس بیسڈ آن سائنٹیفک انفارمیشن اینڈ سائنٹیفک میتھڈالوجی. We can't fight this war through media and TV and press statements. No. Solid and substantial steps are to be taken. کیونکہ اب جو پانی سر سے اوپر گزر گیا ہے, اب ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے. انہوں نے ایک ہمارے بزرگ سینیٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ شہباز صاحب نے یہ کہا تھا, خیر کیوں ان کو یہ غلط فہمی ہوئی, لیکن شہباز صاحب کے زمانے میں جو سی ٹی ڈی نے پنجاب میں کام کیا ہے ٹیررسٹوں کے خلاف, آپ کو یاد ہوگا ہر روز 3-4 دھماکے ہوتے تھے. ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹر اڑا, آئی ایس آئی کا اڑا, 1-5 کا اڑا, اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. لیکن جب سی ٹی ڈی آرگنائز ہوئی اور جو انہوں نے کام کیا وہ تاریخی کام ہے. اس لیے اس کام کو بھی ہمیں ماڈل بنانے کے لیے چاہیے کہ ہم اسی طرح کام کریں. اوپر دیور نان اسپیئرنگ, وہ بڑے دلیر لوگوں کے ایک ٹیم بنی تھی اور قابل لوگوں کی ٹیم بنی تھی جنہوں نے بڑے اچھے رزلٹس دیے. میں پرویز شاہ خان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ چارٹر اگینسٹ ٹیررزم بھی ہونا چاہیے, اس میں پبلک کوآپریشن, جیسے ابھی ایک صاحب فرما رہے تھے ہمارے دوست کہ اگر لوگ خود اکٹھے ہو کے نکلیں گے, واچ کریں گے, ایک جو ہیومن انٹیلیجنس ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملے گی.
एरियल इंटेलिजेंस है और टेली कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस की अपनी जो बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जब हम सब लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसके अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे। ये एक हमागीर मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट है जिसको दिन रात जो है वो परसू करने की ज़रूरत है। एक्शन प्लान 2016 का, उसको भी हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो दोबारा से देखे, पेरूज़ करे और एक्शन प्लान को जो है रिस्टोर करके उसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन करना चाहिए। मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ शोहदा को और शोहदा के वारसों को जो बेचारे इतनी तकलीफ़ में हैं, और उनके हम अकीदा लोगों को, दोस्तों को, जमीयत उलमा इस्लाम में इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो मुझे एक शेर याद आ गया क्योंकि आज मैंने कोई इस तकरीर में शेर नहीं पढ़ा। वो कहा था मोहसिन नकवी ने कि हमसे किसने लहू का खराज फिर मांगा, ये हमसे किसने लहू का खराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे बख्तल को सुरखरू करके। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी।